بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ حق باطل کے دونوں راستے ہر دور میں انسان کے سامنے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور تباہی کا معیار اسی بات کو بنایا۔ ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا اور پھر حق و باطل میں سے جو راستہ بھی انسان اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے نجات اور ظلم اور کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ مقرر فرما دی۔ اب سلیم الفطرت انسان حق کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب حق کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ راہ حق میں جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کسی انسان کو باطل میں کشش نظر آتی ہے، اسے باطل میں اپنا ذاتی مفاد نظر آتا ہے، باطل کو اختیار کرنے سے اس کی انا کو تسکین ہوتی ہے۔ یقیناً باطل میں بھی بظاہر بہت سے فوائد نظر آتے ہیں، جبھی تو بسا اوقات باطل راستے میں انسان بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف راہ حق اختیار کرنے والا انسان جان و مال قربان کر کے جذبے سے حق پہ قائم رہتا ہے اور اللہ کی نصرت اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن وہ وقت بڑی کڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب حق پر قائم رہنے والے کو بظاہر نصرت خداوندی کے آثار نظر نہیں آتے، اور یہ اللہ کی مدد کے آثار اس لیے دکھائی نہیں دیتے کہ حق پر ہونے کے باوجود اس بندے سے کچھ ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہوئی مدد کو روک دیتے۔ جیسے غزوہ احد ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو ایک خاص دورے پر متعین فرمایا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اور اس دستے کو تاکید فرما دی کہ اس جگہ کو خالی نہ چھوڑیں چاہے فتح ہو جائے۔ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع ہوا، مسلمانوں کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا تو مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے اور وہ درے پر متعین دستہ بھی پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دشمن نے درہ خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر فتح و نصرت نہ ملنے کی وجوہات اور تفصیلات کے بارے میں 60 آیات نازل فرمائی۔ آیت نمبر 152 میں فرمایا، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے اور تم نے حکم عدولی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح و نصرت دکھا دی تھی، پھر اللہ نے وہی فتح شکست میں بدل دی تاکہ تمہارا امتحان لے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کوتاہی پر تمہیں معاف بھی کر دیا۔
اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ نہیں دیتی۔ اس طرح جب مسلمان کمزور ہو جائیں اور آپس میں جھگڑنے لگے تو پھر بھی راہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی، اور امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین کے بجائے دنیا کے مال و دولت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو پھر بھی نصرت خداوندی ساتھ نہیں دیتی۔ راہ حق میں نصرت خداوندی انسان کے ساتھ کب شامل حال رہتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے 146 آیت نمبر میں فرمایا، فَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے کافروں سے جہاد و قتال کیا، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو خدا کی راہ میں پہنچی، نہ تو سست ہوئے اور نہ کمزور ہوئے، نہ دشمنوں سے دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو راہ حق میں طرح طرح کی تکلیفیں اور قسم قسم کی مصیبتیں پہنچی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ دشمنوں سے دبے، نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شجاعت اور اپنی افرادی قوت اور اپنے ساز و سامان پر نظر نہیں رکھی، بلکہ رب ذوالجلال پر رکھی، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام اور آخرت کا بہترین انعام عطا فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آخری رات اپنے خیمے میں جو اشعار پڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ مِنَ الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ، بے شک سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور ہر زندہ موت کے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ وہ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے استغفار اور دعاؤں میں گزاری۔ اس رات میں موجود ساتھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سورہ آل عمران کی آیت بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سن رہے تھے، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا۔ ان کیفیات کو دیکھ کر خیمے میں موجود ہر شخص کو آنے والی آزمائش کا اندازہ ہونے لگا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا اختی اتقی اللہ فإن الموت نازل لمن حالت، اے میری بہن اللہ سے ڈرو، موت تو یقین ایک آنے والی چیز ہے۔ پھر فرمایا، فإن لي ولكل مسلم أسوة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال بہترین نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ راہ حق میں مسلمان شہید ہو جائے تو بھی کامیاب۔ سورہ محمد میں ارشاد ہے، والذین قاتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنۃ عرفها لهم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو راہ ہدایت دکھائے گا، ان کے حال کو سنوارے گا، جنت میں داخل کرے گا۔
اللہ رب العزت ہمیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دنیا کی مال و دولت کی محبت کی جگہ ہمیں آپس میں اتفاق محبت نصیب فرمائے، سستی اور کمزوری سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اس لیے کہ راہ حق میں اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے حقدار یہی لوگ ہیں، آمین۔